جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اعتراض جو غالباً پچھلے ہفتے ایک غیر احمدی صاحب نے اٹھایا ہے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کی خدمت میں وہ اعتراض ہم پیش کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کے بعد سوال تو آج معیار نبوت کے اوپر یہ ہم نیا سلسلہ لے آج کے پروگرام کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو کہ نبوت کا ایک معیار یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتے تھے وہ شاعر نہیں ہوتے تھے۔ یہ نبوت کے منصب نبوت کے اور نبی کے یہ منافی یہ ہے کہ وہ شاعر ہو۔ ابھی ہم آپ کو قرآن پاک کی زیارت کرواتے ہیں اور سکرین شیئر کر کے کچھ آیات آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 اوپن ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی یہ شان اللہ پاک نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے شایان شان نہیں ہوتا کہ وہ شعر کہے، شعر و شاعری کہے۔ یہ ایک آیت آپ نے دیکھی، آگے بڑھتے ہیں۔ پوری صورت ہی اللہ پاک کی نے جو ہے نا وہ قرآن حکیم کے اندر رکھی ہے، سورہ شعراء، اور اس کی اگر آپ آیت دیکھتے ہیں تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی شاعر لوگوں کی جو شاعری ہوتی ہے اس کی جو پیروی ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ ان دو آیات سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ نبی شاعر نہیں ہوتے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ اعتراض سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا ہوگا کہ جناب یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی جو قافیہ ردیف والا شاعر نہیں ہوتا، چونکہ یہ 3 گھنٹے کا انہوں نے پروگرام کیا تھا جس میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے ان سے گفتگو فرمائی تھی اور کافی ان کو جواب دیے تھے، لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اب جناب کی پیش کردہ آیات کو ہی سامنے رکھ کے ہم ان کے کچھ جوابات پیش کرتے ہیں۔ جو دوسری آیت انہوں نے پیش کی کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، ابھی ہم ان سے یہ سوال تو بعد میں کریں گے کہ شاعر کے معنی کیا ہیں، لیکن جو انہوں نے اپنے پروگرام میں پیش کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ نعتیہ کلام کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کو جواب دینے کی صورت میں ہو، کوئی ایسا کلام جو قافیہ ردیف جیسا ہو، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، انہوں نے اس کو شاعری لیا ہے۔ تو جناب نے پہلے تو اپنے فتوے کے مطابق پورے پاکستان کو ہی گمراہ قرار دے دیا، کیونکہ آیت کے الفاظ ہیں شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ جب ہم تحریک پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق یہ ہمیں بات ملتی ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان کا خواب
محمد اقبال صاحب نے دیکھا، اور ان کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شاعر تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی از کالڈ دا اسپرچل فادر آف پاکستان، کہ وہ روحانی باپ تھے پاکستان کے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے انسپائر کیا تھا لوگوں کو پاکستان کے بارے میں۔ یہ تاریخ پاکستان کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے، تو یعنی کہ ان کی پیروی کر کے جو پاکستان بنایا گیا وہ ایک گمراہ شخص کی پیروی کی گئی، اور ایک شاعر کی پیروی کی گئی، اور پیروی کرنے والے سارے کے سارے گمراہ ہیں، یعنی کہ پورا پاکستان ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ آیت تھی کہ جیسا کہ انہوں نے پیش کیا، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ اب جناب کے سامنے میں ان کے امام احمد رضا خان صاحب کے چند اشعار رکھتا ہوں، جو خدائیت کے بخشش حصہ دوم 297 اور 298 پہ ہیں۔ یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ان کا مجموعہ شاعری ہے، ایک ولی کامل کا روح پرور اور ایمان افروز کلام۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود۔ اب بے کس یہ جو ایک پوری ایک نظم یا نعت کی شکل میں ان لوگوں نے پیش کی ہے، جس کو یہ نعت کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام، یہ اکثر ان کی مساجد میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے اشعار سنیں۔ مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے کس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ بے کس اور بے بس کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر لکھتے ہیں کثرت باد قلت پہ اکثر درود، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایسی عزت جو بعد ذلت کے ملے۔ اب جناب کی اس آیت کو آپ سامنے رکھ لیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ مفتی صاحب، اور یہ شاعر ہیں، یہ احمد رضا صاحب بھی۔ اب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ پوری بات رکھتے ہیں، جس کو میں آدھی ہی بات انہوں نے پیش کر کے اپنا خود ساختہ مطلب پیش کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک، یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو خود ساختہ اور جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو شاعر کہا گیا ہے، اور ان کی جو پیروی کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، لیکن انہوں نے جو بات اپنی طرف سے ہی گھڑ دی اور پیش کر دی، اس کو اب ہم پیش کر رہے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہر نالے میں سرکردہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہیں کرتے، یعنی کہ اپنی من گھڑت باتیں، اپنی من گھڑت چیزیں پیش کر کے لوگوں کے سامنے جو رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو شاعر کا ہے۔ اب جناب جس منہج کو فالو کرتے ہیں، اس منہج کے مطابق فرقہ ناجیہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ اب یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شاعر تھے، اور اب اگر واپس جائیں قرآن کریم کی اس آیت پہ کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور جو نتیجہ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت حسان بن ثابت کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کی روایات ہیں، آپ کے سامنے ان کے اصل سکینز اور غیر احمدی تراجم موجود ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ان آیات کا بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اسکرین شاٹ کی خاطر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند احادیث کو پیش کرتے ہیں۔
یہ صحیح بخاری جلد چہارم جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے شائع شدہ ہے، اس میں بخاری کی حدیث ہے جس میں لکھا ہے اور ترجمہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر جب فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی، یعنی تو ہدایت گر نہ ہوتا تو نہ ملتی ہم کو راہ۔ یہ وہ اشعار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے پڑھی، اور اس کے ترجمے میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ یہ شعر کہہ رہے تھے۔ تو یہ تو ہدایت گر نہ ہوتا تو ہم کو کہاں ملتی یہ نجات۔ یہ سکین آپ کے سامنے موجود ہیں، مزید بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ چند حوالے آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ یہ تفسیر مظہری کا ایک حوالہ ہے جس میں یہ جو بات میں نے کی تھی یہ اس کا حوالہ ہے کہ یہ خود ساختہ باتوں کو اور خود ساختہ کلام کو شاعری کہا گیا ہے، کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا، اور نہ یہ کلام خود ساختہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یعنی کہ جو من گھڑت باتیں اور ایسی جھوٹ اور کذب پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں ان کو قرآن کریم نے شاعری کے طور پہ پیش کیا ہے۔ لیکن اگر ان صاحب کا معیار لے لیا جائے تو جناب کے مطابق پورا پاکستان گمراہ، پورا بریلوی مسلک گمراہ، یہاں تک کہ جس منہج کے مطابق یہ فرقہ ناجیہ کو تلاش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان نعوذ باللہ من ذالک گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی نبوت پہ بھی حرف آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سو ایسی بات کوئی مسلمان کہنا تو پسند نہیں کرے گا، لیکن ان جیسے مفتیان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ امید ہے ان تمام تر حوالہ جات کے بعد آپ ان جیسے جو مفتیان ہیں ان سے پرہیز کریں گے اور قرآن کی اصل تعلیم کو دیکھیں گے اور قرآن سے ہی اس کے معنی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔